بج چکے تھے۔ احمد، فراز، علی، زید، یہ چاروں دوست بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ ایک ہفتے پہلے ہی ان کا پروگرام تھا اپنے دوست کو اس کی شادی پہ سرپرائز دینے کا۔ ان کی تیاری کافی پہلے ہو چکی تھی، انہوں نے اپنے دوست کو بتایا نہیں تھا اور یہ چاہتے تھے کہ ہم سرپرائز دیں۔ ان کا روٹ ایک شہر سے دوسرے شہر بہت لمبا پڑتا تھا، اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شام کو نکلیں گے۔ ٹھہریے، میں نے تو آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہی نہیں۔ میں ہوں لبابہ خان فرام پاکستان پشاور۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حادثاتی دنیا۔ تو نئے آنے والے بیل آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ تو چلتی ہوں کہانی کی طرف۔ بہت ایکسائٹیڈ تھے، گاڑی میں گانے لگے، اسپیڈ میں سانگ چل رہے تھے اور یہ سارے دوست اپنا روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی گاڑی تھوڑا سا گرم ہو گئے، ہیٹ اپ ہو گئی۔ یہ گاڑی روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاروں باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک آدمی زمین پہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا زخمی ہوتا ہے۔ اب وہ جب زخمی آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یار یہ کیا ہوا۔ وہ چاروں نیچے اترتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، یہ تو زخمی ہے، پتہ نہیں اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی، کیا مسئلہ ہے۔ وہ چاروں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ ابھی اس آدمی کا منہ جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور بیک سائڈ ان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بہت ٹھنڈی باڈی کسی کی نہیں ہوتی، جیسے بہت زیادہ ٹھنڈی باڈی، سخت قسم کی جو ہوتی ہے فیل ہوتی ہے اس طرح سے۔ اب یہ چاروں اس کو آواز لگاتے ہیں تو زید ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا منہ پلٹ کے سامنے کی طرف کر دیتا ہے۔ جب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا منہ بہت جو ہوتا ہے ماتھے پہ خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ زخمی حالت میں لیٹا ہوتا ہے۔ چاروں دوست اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھ پاتا۔ تو اس کا جو زید کہتا ہے کہ نہیں یار اس طرح سے تو ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، پتہ نہیں یہ کیا حالت ہے، ہم ایمبولینس کو کال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں موٹر وے پہ پولیس کو، لیکن دور تک آنے میں کوئی دور تک نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا جو ایک فرینڈ ہوتا ہے زید، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ سامنے اندر جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں ہمیں کوئی جگہ ایسے مل جائے جہاں پہ ہم پانی لے آئیں یا کوئی فرسٹ ایڈ کا کوئی سامان ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے۔ اس طرح یہ کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے کو وہاں چھوڑ کے گاڑی میں آگے چلا جاتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد وہ جنگل میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کا مختلف درخت، ادھر جھاڑیاں، روڈ کچا، مطلب آپ کو پتہ ہے جنگل میں تو کوئی روڈ نہیں ہوتا، تو وہ اندر گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور بڑا سنسان گھنا ہوتا جاتا ہے جنگل۔ اتنے میں ان کو نظر آتا ہے کہ سامنے ایک ہٹ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی ہٹ ہوتی ہے۔ وہ سارے دوست وہاں پہ گاڑی روکتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں دور تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ادھر ادھر جگہوں کو دیکھتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور یہ آدمی وہی ہوتا ہے جو زخمی حالت میں ان کو روڈ پہ ملا تھا۔ چاروں دوست اس آدمی کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں ابھی تو ہم نے تمہیں زخمی حالت میں وہاں دیکھا تھا۔ تو وہ آدمی بہت کرپی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم جانتے ہو اس جنگل سے بہت مشہور کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی تم یہاں پہ آ گئے، اور یہاں جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہماری مرضی سے جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہنسنے لگ گیا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ چاروں طرف زمین ایسے ہلنے لگ جاتی ہے، چاروں طرف جو گھر کا سامان، جو در و دیوار ہوتے ہیں وہ اس کے زور سے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے دوست ڈس بیلنس ہو کے گر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست ہوتا ہے جو کہ حافظ قرآن ہوتا ہے، یہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر یہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ایک ادھر بھاگتا ہے، ایک کے پیچھے دوسرا بھاگتا ہے، دروازہ ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں، اس طرح سے یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں وہاں پہ وہ آدمی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی بہت ہنستا ہے ان کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آج تک جتنے لوگ بھی آئے ہیں ایک بھی بچ کے نہیں گیا، تم کیسے بچ کے جا سکتے ہو؟ اب یہ بات جب کہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ ان کے جو سارے دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے حالات کا وہ سامنا پہلے دفعہ کر رہے تھے اور نہ کبھی ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا۔ اب جب دروازے کی طرف بڑھتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
اتنے میں اس کا جو دوست ہوتا ہے زید، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ پڑھتا ہے، ایک دم سے جو کمرہ ہل رہا تھا وہ ایک دم سے رک جاتا ہے اور وہ آدمی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا ہے اور سب دوستوں سے کہتا ہے کہ جو پڑھو، جو کچھ تمہارے منہ میں، جو تمہارے دل میں ہے، جو قرآن شریف کی آیات آتی ہیں پڑھو۔ وہ سارے تیز تیز تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تلاوت کرنے سے وہ آدمی سر کان پہ ہاتھ رکھ کے چیخیں مارتا ہے اور بہت زور زور سے چیخیں مارتا ہے اور کہتا ہے روک دو، روک دو، رک جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ لیکن یہ چپ نہیں ہوتے ہیں اور وہ آدمی جو ہے 2 سیکنڈ کے اندر اندر دھواں بن کے ایک دم سے چھت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سارے دوست بہت حیران ہوتے ہیں، جلدی سے اس جھونپڑی کی طرف سے بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے یہ اپنی گاڑی کی طرف پہنچتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گاڑی ان کی وہیں کھڑی ہوتی جہاں یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور گاڑی بیٹھ کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جتنی جلدی ان سے ہو سکتا ہے یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کو نکلتے نکلتے صبح ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ بہت جلد اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی شادی تھی۔ وہاں جا کے ان کے دوست کی ایکسائٹمنٹ تو ایک الگ چیز تھی، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ تو یہ کہانی ہمیں بھیجی تھی زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کہانی کو سنانے کے بعد ہم یقین کریں ہم بہت سخت ڈر گئے تھے اور ہم دوبارہ پھر کبھی اکیلا ہم نے روڈ پہ سفر نہیں کیا۔ تو اب چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ کافی قابل لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی امیدوں کا آخری سہارا تھا۔ فرید ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کے اپنے باپ کو گھر میں بیٹھ کے کھلاؤں گا، کیونکہ اس کا باپ ایک غریب چوکیدار تھا جو اسکول میں چوکیداری کرتا تھا۔ فرید دن رات کی محنتوں کے بعد ایک بہترین کالج میں اس کا ایڈمیشن میرٹ پہ ہو گیا۔ دن رات کی کوششوں سے وہ فرسٹ ایئر میں کامیاب ہوا اور اب وہ ایک بہترین اسٹوڈنٹ مانا جاتا تھا۔ اپنی تعلیم کی غرض سے وہ اکثر دور اپنے دوستوں کے پاس جاتا تھا، نوٹس بنانے کے لیے، لائبریری میں جانے کے لیے وہ اپنے دوستوں سے ہیلپ لیتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا، اپنا خرچہ پورا کرتا یا اپنے میڈیکل کی تعلیم پوری کرتا۔ اسی وجہ سے وہ لائبریری جاتا تھا۔ لائبریری اس کو بہت دور پڑتی تھی۔ وہ اکثر اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ابو نے یہ موٹر سائیکل قسطوں پہ لی تھی، جس کی وجہ سے فرید کو اتنا آسانی تھی کہ وہ جا اور آ سکتا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ جا رہا تھا اور راستے میں اس کو ایک بہت بزرگ آدمی ملتے ہیں۔ وہ بزرگ بڈھا آدمی اس کو کہتا ہے بیٹا مجھے آگے تک چھوڑ دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ فرید خود بھی چونکہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا، وہ اس بابا کو اتر کے خود بٹھاتا ہے، اس کی اسٹک کو اپنے ہاتھ میں سامنے پکڑ کے ان سے بولتا ہے بابا جی آپ فکر نہ کریں اور بیٹھ جائیں۔ وہ بابا کو بٹھانے کے بعد موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں وہ بابا سے بات کرتا ہے۔ بابا اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیا ہو؟ تو وہ اس کو سب بتا دیتے ہیں۔ بابا اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تم مجھے آگے تک چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے بابا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے بہت دیر ہو جائے گی، مجھے لائبریری جانا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا اس چیز کی فکر تم کبھی مت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بابا خاموش ہو جاتا ہے اور یہ فرید آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلتا ہوا پگڈنڈی کے راستے وہ اس جگہ سے نکل کے گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کو ڈال دیتا ہے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوتا ہے کہ سامنے ایک اسے عجیب سی چیز نظر آتی ہے جو کہ ریچھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے کہ سمجھے کہ اس کے بال ہوتے ہیں جسم پہ۔ وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور ایک دم سے موٹر سائیکل کو روک دیتا ہے۔ وہ بابا ایک گاڑی سے اترتے ہیں موٹر سائیکل سے اور اترنے کے بعد اپنی سٹک لے کے اس ریچھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لڑکے سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ تم، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ بابا اس کو ڈرا دھمکا کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ریچھ نما چیز وہاں سے چلی جاتی ہے اور بابا واپس سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرید ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے بابا آپ اتنے بزرگ ہیں، یعنی کہ آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ پھر آپ نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا؟
تو وہ کہتا ہے بیٹا ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں یہ سب باتیں بہت معمولی سی ہیں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، تم گاڑی لے کے چلو۔ ابھی وہ کہہ کے آگے تک ہی گئے تھے تو دیکھا کہ چاند کی چاندنی رات تاریخی میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پوٹلی ہوتی ہے اور وہ عورت کھڑی ہو کے اشارہ کرتی ہے۔ فرید جاتا ہے، جیسے اسے قریب سے گزرنے لگتا ہے، وہ موٹر سائیکل جس پہ وہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں، بابا موٹر سائیکل کو روک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اس کی موٹر سائیکل کو روکو روکو، تو وہ رک جاتا ہے۔ تو بابا اس کو کہتے ہیں ٹھہرو، ابھی میں اس کا علاج کرتا ہوں، یہ جاہل عورت یہ سمجھتی نہیں ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اتر گیا اور اس عورت کو کہتا ہے جا، کس لیے کھڑی ہے یہاں پہ، تو نکل یہاں سے، جانتی نہیں ہے یہ اپنا بابو ہے۔ یہ کہہ کے وہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ وہ عورت جو بڈھی عورت ہوتی ہے وہ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ وہ پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے بعد اس کے گھر کے قریب جانے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ بابا اس کو کہتا ہے بیٹا لگتا ہے کافی ٹائم سے تم اس والے علاقے میں نہیں آئے ہو، تو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بابا میں اس طرف نہیں آتا، یہاں میری پھپھو رہتی ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے آپ کو چھوڑتے ہوئے، میں اپنی پھپھو کے گھر چلا جاتا ہوں۔ بابا کہتے ہیں یہ ٹھیک رہے گا، رات کو اپنے پھپھو کے پاس گزارو اور صبح نکل جاؤ، نہیں تو رات کے اندھیرے میں تمہیں ہر طرح کے لوگ اور برا سائے ملیں گے جس کی وجہ سے تم آگے نہیں چل پاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد بابا اس سے کہتے ہیں تم مجھے اتار دو۔ پھپھو کے گھر سے ایک گلی دور وہ بابا اتر جاتے ہیں۔ وہ بابا کو بولتا ہے بابا خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ وہ بابا اس کو دعائیں دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ڈنڈے کو آہستہ آہستہ رکھتے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ لڑکا جو ہوتا ہے، یہ جو فرید ہوتا ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر جا کے پھپھو اس کو دیکھتی ہے تو بہت حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پتر تو رات صبح صبح کیسے یہاں پہ آ گیا؟ مطلب ضربت فجر کا ٹائم ہونے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں یہاں پہ کسی کام سے آیا تھا تو آپ کا گھر مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے مل لیتا ہوں۔ تو فرید کو بلاتی ہیں، وہ اس کو چائے پانی لسی جو جس طرح سے ان کو خاتمہ دعوت ان کی کرتی ہیں۔ تو وہ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ ہاں پھپھو کیا آپ ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں پہلے بھی آیا تھا تو ایک بابا آپ کے گھر میں رہتے تھے جو کہ بہت زیادہ اچھے تھے، فضل بابا، وہ کدھر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فضل بابا کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس دنیا سے گئے ہوئے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ فضل بابا کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فضل بابا سے مل کے آئے تھے۔ فضل بہت ٹائم بعد اپنے پھپھو کے گھر آیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پھپھو کے گھر میں وہ فضل بابا سے ملیں گے۔ فضل بابا ان سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو یاد نہیں تھا کہ فضل بابا کی اب شکل کیسی ہوگی۔ لیکن اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہ فضل بابا کو پہچان نہیں سکے تھے۔ ان کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو راستے میں مجھے اتنی تکلیفوں سے، جو اتنے بڑے بڑے پریشانی سے جو میں گزر رہا تھا اور وہ مقابلہ اس چیز کا کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فضل بابا کی روح تھی جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کے فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ صبح صبح اٹھ کے فرید بابا کی قبر پہ جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی جو ہمیں جنہوں نے بھیجی تھی وہ آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کہانی ہے، میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں اب بہت مشہور ڈاکٹر ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، لیکن مجھے آج بھی فضل بابا کا قصہ یاد آتا ہے۔ میں کافی ٹائم پہلے اس گاؤں گیا تھا، اس لیے مجھے ان کی شکل یاد نہیں تھی، نہیں تو میں ان کو پہلے ہی پہچان جاتا۔ اس لیے کہ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ چلتے خدا حافظ۔